اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من دل علی ذاتہ بالذات وتنجز عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات یا من قرب من قطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون وعلم بما كان قبل ان يكون یا من ارقدنی فی محاد امنہ و امانہ وایقظنی الی ما منحنی بہ من مننہ و احسانہ ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم و ناظرات کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو گفتگو جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس مختصر سی گفتگو میں وہ مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے، سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند نہ کرو، ولا تجہر لہو، جس طریقے سے تم آپس میں جو ہے بلند آواز سے گفتگو کرتے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرو گے تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو ہے حبط کیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، کہ جس کو جو ہے تم کو علم بھی نہیں ہوگا، تم اس پر شعور بھی نہیں رکھو گے۔ تو یہ آیت کا ظاہری ترجمہ رہا۔ تو اس مختصر سی گفتگو کا عنوان ہم نے رکھا ہے وہ اسباب، وہ عوامل کہ جو اعمال کو حبط کر دیتی ہیں، نیست و نابود کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں۔ تو واقعاً ناظرین کرام عزیزو، عمل کا انجام دینا اتنا مہم نہیں ہے جتنا جو ہے عمل کے قبول ہونا مہم ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، عمل کے انجام دینا جو ہے اتنا مہم نہیں ہے جتنا عمل نامہ اعمال میں محفوظ رہنا مہم ہے، کیونکہ عام طور سے ماہ مبارک کے رمضان اعمال کا مہینہ ہے جس میں انسان متعدد عمل انجام دیتا ہے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن، انفاق، صدقہ، یہ تمام چیزیں جو ہے صلہ رحمی، یہ تمام چیزیں جو ہے ماہ مبارک کے رمضان میں جو ہے انسان بہت سارے اعمال انجام دیتا ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں دیتا، کیونکہ خداوند عالم نے اور رسالت مآب نے اس کی طرف تشویق بھی کیا ہے کہ اگر آپ ماہ مبارک کے رمضان میں ایک سورے کی ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو سارے قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے انفاق اگر 1 درہم دیں گے تو 100 درہم دینے کے برابر ہے۔ تو اسی طریقے سے چونکہ جو تشویق بیان کی گئی ہے تو اس میں جو ہے انسان رغبت پیدا کرتا ہے کس کے لیے؟ عمل کے انجام دینے کے لیے۔ جب انسان عمل کو انجام دے رہا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کے انجام دینا، یعنی کوئی بھی ماہ میں ہو، چاہے ماہ مبارک کے رمضان میں ہو یا دوسرے مہینے میں ہو، کہ جو ماہ مبارک کے رمضان اختتام پر پہنچا ہے، انسان جو عمل انجام دیا ہے اس کو عمل کو انجام دینے کے بعد انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں نے جو عمل انجام دیا ہے ماہ مبارک کے رمضان میں، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس یا قرآن کی تلاوت میں نے جو کی ہے، آیا میں نے جو یہ اعمال انجام دیا ہوں، آیا یہ اعمال مقبول ہوئے ہیں یا مقبول نہیں ہوئے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے قرآن خود نماز کے لیے کہتا ہے کہ اگر تمہاری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی ہے تو اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ان الصلاۃ
तन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकर। सूरह अनकबूत आयत नंबर 45 में खुदावंद आलम इरशाद फरमाता है कि नमाज जो है इंसान को बुराइयों से रोक देती है। आप अगर ज़ोहर की नमाज अदा किए हैं, ज़ोहर असर की नमाज अदा किए हैं, अगर मगरिब की नमाज तक कोई बुराई यानी कोई बुरा फेल अंजाम नहीं दिए हैं, तो समझ जाओ, मेयार मिला के यही है कि समझ जाओ कि तुम्हारी नमाज कबूल है। क्यों? इसलिए कि नमाज जो है इंसान को बुराई से रोकती है। अगर तुमने मगरिब इशा की नमाज पढ़ी है और नमाज पढ़ने के बाद जो है सुबह की नमाज तक अगर आपने कोई ऐसा फेल अंजाम नहीं दिया है कि जो क्या है गुनाह का सबब बन रहा है, तो आपकी नमाज क्या है? कबूल नहीं है। अगर कोई फेल अंजाम दिया है तो नमाज कबूल नहीं है। अगर नहीं दिया है अंजाम फेल, तो आपकी नमाज क्या है? कबूल है। तो मेयार बता दिया खुदावंद आलम ने। मेयार ये है नमाज की कबूलियत का, नमाज इंसान को फहशा और मुनकर से क्या करती है? बचाती है। अब ये सबसे पहला इंसान के जहन में बात आती है कि पहला सवाल ये कि आया हमने जो माह मुबारक में अंजाम दिए हैं आमाल, आया वो आमाल कबूलियत पर पहुंचे हैं या कबूलियत पर नहीं पहुंचे हैं? तो इसको देखने के लिए खुदावंद आलम कहता है ये कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्यों रोज़े को फ़र्ज करार दिया है? क्यों रोज़े को फ़र्ज करार दिया? इसलिए ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अब अगर माह मुबारक के रमज़ान के बाद आप अगर मुत्तकी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो गोया आपने माह मुबारक के रमज़ान में जो रोज़ा रखा है वो कबूल है। मुत्तकी बनना रोज़े का फ़लसफ़ा है। यानी अगर सारा साल रमज़ान आने तक अगर आप मुत्तकी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुत्तकी तक़वा आपके अंदर पाया जा रहा है, तो आपके क्या है? रोज़े कबूल हैं। अगर आपके पास तक़वा नहीं है साल भर यानी फिर रमज़ान आने तक, तो फिर आपके नमाज और रोज़ा क्या, रोज़े क्या है? कबूल नहीं है। तक़वे का मतलब क्या है? तक़वा यानी खुदावंद आलम जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसकी इताअत करना, और जिन चीज़ों से मना किया है उससे नहीं आना यानी बाज आना, इसे कहते हैं तक़वा। या खुदावंद आलम जहां आपको हाजिर देखना चाहता है वहां हुजूर पैदा करना, और जहां खुदावंद आलम तुमको हाजिर देखना नहीं चाहता वहां जो है इंसान हुजूर पैदा ना करे, हुजूर पैदा ना रहे, तो उसको कहते हैं तक़वा। तो तक़वे की ये बानी है, यानी जो खुदावंद आलम ने वाजिबात का हुक्म दिया है इंसान वाजिबात को अंजाम दे, और जो हराम कामों से मना किया है उन हराम कामों से बचें, इसे तक़वा कहते हैं। अगर ये कोई अंजाम दे रहा है तो मुत्तकी है। अगर आपके रोज़े कबूल हैं या कबूल नहीं है, चूंकि रोज़ों का फ़लसफ़ा ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अगले साल तक अगर वाजिबात की अदायगी कर रहे हैं, महरुमात से बच रहे हैं, और जहाँ खुदावंद आलम इताअत का हुक्म दिया है वहाँ इताअत कर रहे हैं, और जहाँ खुदावंद आलम मना किया है वहाँ परहेज कर रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? मुत्तकी कहते हैं। अगर अगले साल तक आपने मुत्तकी बनकर जिंदगी गुजारा है तो गोया क्या है? आपके नमाज और रोज़े क्या है? कबूल हैं। जो आमाल आपने रमज़ान में अंजाम दिए हैं वो सारे कबूल हैं। दूसरा मरहला जो इससे सख्त मरहला है वो क्या है? आमाल का हफ्त होना। यानी कमाल ये नहीं है कि इंसान क्या है? इंसान अमल को अंजाम दे, बल्कि कमाल ये है कि जिस अमल को अंजाम दिया है उसकी हिफाजत करें। रिवायत में और कुरान में मिलता है कि इंसान के कुछ ऐसे अफ़आल हैं कि जिसके ज़रिए से इंसान के आमाल क्या हो जाते हैं? निस्तो नाबूद और बर्बाद हो जाते हैं। कई मवारिद हैं कि जो कुरान ने बयान किया है, उनमें से कुछ गोशों की तरफ इशारा करना है, सिर्फ बता देना है कि कौन कौन से मवारिद हैं, वरना ये खुद एक मुफस्सल मौजू है जिसके लिए कई तकरीरों की ज़रूरत है कि कुरान मजीद ने हफ्ते आमाल के मुतालिक क्या बताया है। तो इसके लिए अगर देखें तो हफ्ते आमाल यानी क्या है? इंसान माह मुबारक के रमज़ान में रोज़ा भी रखा है, नमाज भी पढ़ा है, तिलावत कुरान भी किया है, सदका भी दिया है, इन्फाक भी किया है, सिले रहमी भी, सारे नेक अमाल अंजाम दिया है। लेकिन कुछ ऐसे अमल है कि जिसको अंजाम देने से इंसान जो नेक अमल अंजाम दिया है वो नीस्तो नाबूदो बर्बादो बातिल हो जाते हैं। चनांचे मिलता है कि क़यामत के दिन इंसान जब उसके नामे अमाल उसके सामने दिया जाता है तो देखता है कि उसके पास कुछ नहीं लिखा हुआ है नामे अमाल में। वो सोचता है कि मैंने फलां काम किया, मैं नमाज रखा, मैं नमाज पढ़ा, रोज़े रखा, इन्फाक किया, हज अता किया, तमाम चीज़ें किया, क्यों मेरे नामे अमाल में कुछ नहीं है? तो
آواز آتی ہے کہ تم نے تو سب انجام دیا ہے، لیکن جب تم نے انجام دیا تو دوسرے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے تمہارے اعمال نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ ایک گناہ ہے کہ جس کے کرنے سے کیا ہے انسان کے اعمال نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ایک کیا ہے پہلا عامل اور سبب گناہ ہے۔ گناہ کی وجہ سے اگر انسان کوئی گناہ انجام دے رہا ہے تو ایک گناہ کی وجہ سے انسان کے کیا ہے تمام اعمال نیست و نابود و برباد و باطل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ملتا ہے کہ جس طریقے سے ایک انگار کی چنگاری جنگل میں ڈالنے سے سارے جنگل کو جلا دیتا ہے، اسی طریقے سے انسان کا ایک گناہ کرنا بھی کیا ہے اعمال کو جلا دیتا ہے، اعمال کو نیست و نابود کر دیتا ہے جو نیک عمل اس نے انجام دیا ہے ماہ مبارک رمضان میں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں کہ جس ماہ مبارک رمضان میں نیکیاں انجام دیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، اس کی محافظت کے لیے ہم قیامت تک اس عمل کو لے کر جانا ہے، عاقبت بخیر ہونا چاہیے، قیامت تک یہ عمل ہمارا محفوظ نامہ اعمال میں رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کیا ہے گناہ نہ کریں پہلا۔ دوسرا کیا ہے دوسرا عمل کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے تم اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، یعنی کیا ہے رسول کی اس میں بے حرمتی ہو رہی ہے، احترام رسول کا پامال ہو رہا ہے۔ تو جب رسول کا احترام پامال ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اگر تم ایسا کرو گے، اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند کرو گے، رسول کی بے حرمتی کرو گے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ خداوند عالم یہاں کہتا ہے نتیجہ یہ ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ دوسرا عامل تھا کہ جو قرآن مجید نے اعمال کے نیست و نابود کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اگر انسان کیا ہے کفر کر رہا ہے، کفر بھی کیا ہے اگر کفر جو ہے کبھی انسان دین اور ایمان میں کفر کر رہا ہے، کبھی جو ہے آخرت میں کفر کر رہا ہے، کبھی آیت الہی میں کفر کر رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے بھی انسان کے اعمال کیا ہے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ تیسرا چوتھا کیا ہے؟ چوتھا نفاق ہے۔ نفاق کی وجہ سے بھی انسان جو اعمال انجام دیا ہے وہ سارے اعمال اس کے کیا ہے نیک اعمال نیست و نابود و برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچواں کیا ہے؟ پانچواں شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے بھی انسان کے نیک اعمال کے جو اس نے انجام دیا ہے وہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ چھٹا ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان کے جو نیک عمل انجام دیا ہے وہ برباد اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں پھر اسی کے حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے کہ جو عامل بیان کرتے ہیں وہ ساتویں عمل کیا ہے؟ ساتواں عمل دنیا طلبی ہے۔ دنیا طلبی کی وجہ سے انسان کیا ہے اپنے نیک اعمال کو کیا کرتا ہے نیست و نابود کرتا ہے۔ کئی ایسے عوامل ہیں کہ جس کو پیش کرنا اس وقت جو ہے ممکن نہیں ہے، بس کچھ اشارے کرتا ہوا گزر رہا ہوں کہ ان عوامل اگر انسان انجام دے رہا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ بس ہم کو یہی دعا ہے، چونکہ ابھی جس چیز کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں وہ خرہ کشی ہے، انشاءاللہ آج جو ہے 25 26 27 کی انشاءاللہ 25 26 27 کی خرہ کشی ہوگی انشاءاللہ۔ خوش نصیب حضرات کے جنہوں نے بھی شرکت کیا ہے اس مسابقے میں ان کا ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم سے جو کچھ بھی ہم نے اس ماہ مبارک میں اس پروگرام کے ذریعے سے سیکھا ہے خداوند عالم ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈے 25 کے سوالات اور جوابات۔ مقرر حجت الاسلام مولانا سید عادل رضا صاحب قبلہ۔ پہلا سوال، ہمارا اہل بیت کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح جواب، معرفت والا۔ دوسرا سوال، وہ کون سے صحابی تھے جن کے لیے امام علی علیہ السلام نے مسجد میں اپنی بات کو روک کر کہا کہ ان کو آنے دو پھر میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا؟ صحیح جواب، حضرت حجر بن عدی۔ تیسرا سوال،
امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات ممکن ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس عالم کا نظریہ ہے؟ صحیح جواب سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا سوال، ان میں سے کون سا جملہ غلط ہے؟ اس کا صحیح جواب تھا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات کا امکان نہیں ہے۔ دوسرے 3 جملے جو تھے وہ مولانا نتیجے کے طور پر پیش کیے تھے، وہ صحیح تھے، یہ جملہ غلط تھا۔ پانچواں سوال، وہ کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک عورت کے جنازے پر تشریف لائے تھے؟ اس کا صحیح جواب بے پردگی کے خوف سے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ایران میں جب شاہ نے پردے پہ روک لگائی تھی اور جو بھی خاتون با پردہ ہو کر باہر نکلتی تھی اس کے پردے کو کھینچ لیا جاتا تھا، اس وقت یہ عورت بے پردگی کے خوف سے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اس کی کئی سال تک باہر نہیں نکلی۔ یہ عمل امام کو اتنا پسند آیا کہ امام اس کے جنازے پہ تشریف لائے۔ ڈے 26 کے سوالات اور اس کے جوابات۔ ٹاپک تھا دعائے افتتاحیہ۔ یہ دعا کی بہت تاکید ہے ماہ رمضان میں تلاوت کی، اس وجہ سے اس دعا کا انتخاب کیا گیا تھا۔ پہلا سوال، اے پروردگار تو مجھے پکارتا ہے تو میں تجھ سے منہ موڑتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے میں تجھ سے خفگی کرتا ہوں، تو میرے ساتھ الفت کرتا ہے میں بے رخی کرتا ہوں جیسے کہ میرا تجھ پر کوئی احسان رہا ہو۔ تو صحیح جواب ہے منہ موڑتا ہوں، محبت اور بے رخی۔ دوسرا سوال، حمد ہے اس اللہ کی جو ڈرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، نیکوکاروں کو نجات دیتا ہے، لوگوں کے دبائے ہوئے کو ابھارتا ہے، بڑے بننے والوں کو نیچا دکھاتا ہے۔ تو صحیح جواب ہوا ڈرنے، نیکوکاروں، ابھارتا اور نیچا۔ تیسرا سوال، دعائے افتتاح میں کس شخصیت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور اس کے راز کے پاسدار ہیں؟ صحیح جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چوتھا سوال، اس دعا میں خدا سے کس چیز کی شکایت کی گئی؟ اس کا صحیح جواب تھا تینوں جواب صحیح ہیں، یعنی نبی کے اٹھ جانے، ہمارے ولی کی پوشیدگی یعنی غیبت امام، اور دشمنوں کی کثرت اور ہماری قلت تعداد پر خدا سے شکایت کی گئی تھی۔ پانچواں سوال، اے معبود ہم ایسی برکت والی حکومت کی خاطر تیرے طرف رغبت رکھتے ہیں جس سے تو اسلام اور اہل اسلام کو قوت دے اور نفاق اور اہل نفاق کو ذلیل کرے۔ 27ویں دن کے سوالات اور اس کے جوابات۔ مقرر تھے عالی جناب مولانا محمد خضر صاحب۔ پہلا سوال، ان میں سے کون سا اخلاق کا لغوی معنی نہیں ہے؟ صحیح جواب تھا تبت۔ دوسرا سوال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پروردگار جس طرح تو نے مجھے ظاہری خوبصورت بنایا تھا اسی طرح مجھے باطنی خوبصورت اور نیک بنا دے۔ تو اس میں جو تینوں آپشن دیے تھے وہ غلط تھے، تو اس کا صحیح جواب تھا وہی تینوں جواب غلط ہیں۔ تیسرا سوال، تقریر میں اچھے اخلاق کا دوسرا فائدہ کیا بتایا گیا تھا؟ تو صحیح جواب دشمن بھی دوست میں بدل جائے گا۔ چوتھا سوال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار عورت کو وقت سے پہلے افطار کرنے کے لیے اس لیے کہا کیونکہ وہ اپنی کنیز کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہی تھی۔ پانچواں سوال، بد اخلاقی کس چیز میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تبلیغ دین۔ آئیے حضرات اب چلتے ہیں قرآن اندازی کی طرف۔ پہلے 25ویں دن کی قرآن اندازی ہوگی۔ البلاغ کوئز کمپٹیشن ڈے 25 کی خواتین کی قرعہ کشی۔ ڈے 25 کی پہلی خوش نصیبہ ہیں سیدہ عظمی وائف آف اجلال حیدر۔ سیدہ عظمی وائف آف اجلال حیدر پہلی خوش نصیبہ۔ ڈے 25 کی دوسری خوش نصیبہ ہیں فرحت بیگم وائف آف میر محمد علی۔ فرحت بیگم وائف آف میر محمد علی دوسری خوش نصیبہ۔ ڈے 25 کی تیسری خوش نصیبہ ہیں
سیدہ ثنائے وائف آف سید علی محمد، سیدہ ثنائے وائف آف سید علی محمد یہ ہیں تیسری خوش نصیبہ اور ڈے 25 کی چوتھی اور آخری خوش نصیبہ ہیں۔ ذہین فاطمہ وائف آف امن عباس، ذہین فاطمہ وائف آف امن عباس یہ تھی چوتھی خوش نصیبہ۔ کمپٹیشن ڈے 25 کے مردوں کی قرعہ کشی اور پہلے خوش نصیب ہیں میر شائب علی سن آف غالب حسین، میر شائب علی سن آف غالب حسین یہ تھے پہلے خوش نصیب اور دوسرے خوش نصیب ہیں سید محمد سعید سن آف نائب حسین، سید محمد سعید سن آف سید نائب حسین یہ تھے دوسرے خوش نصیب۔ ڈے 26 البلاغ کوئز کمپٹیشن کی قرعہ کشی خواتین کی پہلی خوش نصیبہ ہیں سیدہ نازش زہرا وائف آف سید مجتبیٰ حسین، سیدہ نازش زہرا وائف آف سید مجتبیٰ حسین یہ تھی پہلی خوش نصیبہ ڈے 26 کی۔ ڈے 26 کی دوسری خوش نصیبہ ہیں تسمیم احمد وائف آف تقی احمد، تسمیم احمد وائف آف تقی احمد یہ تھی دوسری خوش نصیبہ۔ ڈے 26 کی تیسری ونر اور خوش نصیبہ ہیں سیدہ تقلید فاطمہ وائف آف سید توفیق رضا، سیدہ تقلید فاطمہ وائف آف سید توفیق رضا یہ تھی تیسری خوش نصیبہ۔ اور ڈے 26 کی خواتین کی آخری قرعہ کشی اور چوتھی خوش نصیبہ ہیں سیدہ توبیہ زہرا وائف آف سید مناظر رضا، سیدہ توبیہ زہرا وائف آف سید مناظر رضا یہ تھی چوتھی خوش نصیبہ۔ کوئز کمپٹیشن ڈے 26 کی مردوں کی قرعہ کشی اور پہلے خوش نصیب ہیں سید جعفر عباس سن آف ابن حسن میسور، سید جعفر عباس سن آف ابن حسن میسور پہلے خوش نصیب ڈے 26 کے۔ ڈے 26 کے دوسرے خوش نصیب ہیں سیدہ فہامہ حیدر سن آف سید عباس علی پور، سیدہ فہامہ حیدر سن آف سید عباس علی پور یہ تھے دوسرے خوش نصیب۔ البلاغ کوئز کمپٹیشن ڈے 27 کی خواتین کی قرعہ کشی اور پہلی خوش نصیبہ ہیں سیدہ ارباز فاطمہ وائف آف شجی حیدر، سیدہ ارباز فاطمہ وائف آف شجی حیدر یہ تھی پہلی خوش نصیبہ۔ البلاغ کوئز کمپٹیشن ڈے 27 کی دوسری خوش نصیبہ ہیں سیدہ تصنیف ہاشمی وائف آف سلیم علی، سیدہ تصنیف ہاشمی وائف آف سلیم علی یہ تھی دوسری خوش نصیبہ۔ تیسری خوش نصیبہ ہیں سیدہ فاطمہ ڈاٹر آف سید علی بنگلور، سیدہ فاطمہ ڈاٹر آف سید علی بنگلور یہ تھی تیسری خوش نصیبہ۔ اور ڈے 27 کی آخری خواتین میں خوش نصیبہ ہیں سیدہ آشنا زہرا ڈاٹر آف سید ناصر عباس، سیدہ آشنا زہرا ڈاٹر آف سید ناصر عباس یہ تھیں چوتھی خوش نصیبہ۔ ڈے 27 مردوں کی قرعہ کشی اور پہلے خوش نصیب ہیں سید ارشان حیدر، سید ارشان حیدر یہ ہے البلاغ کوئز کمپٹیشن ڈے 27 کے پہلے خوش نصیب۔
اور آج کی قرآن کشی کی آخری کڑی اور آخری خوش نصیب ڈے 27 کے سید فامد رضا سن آف میر حسین علی، سید فامد رضا سن آف میر حسین علی، یہ ہیں دوسرے خوش نصیب۔ آئیے حضرات، تمام شرکت کرنے والوں کی خدمت میں شکریہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام ونرز کے خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تمام ونرز سے گزارش ہے کہ وہ اپنا اپنا گوگل پے نمبر وتھ اکاؤنٹ ہولڈر نیم ایڈمنس کے نمبر پر ارسال کر دیں، اور اسی طرح جو پرانے ونرز ہیں ان کے خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد انعامی رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ انشاءاللہ شب عید آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔